ایک وقت آئے گا جب دنیا میں ہر طرف ظلم اور افراتفری ہوگی، حقیقت مکمل طور پر چھپی ہوگی اور جھوٹ کا راج ہوگا۔ لوگ سچ کو پہچان لیں گے لیکن پھر بھی اسے ٹھکرا دیں گے۔ یہ کسی عام کہانی کی وضاحت نہیں بلکہ انسانیت کے سب سے آخری اور بڑے امتحان کے بارے میں ہے۔ آج ان حقائق پر روشنی ڈالی جائے گی اور ہم جانیں گے کہ آخری زمانے میں سچائی اور جھوٹ کا آخری ٹکراؤ آخر کیسا ہوگا۔ ایسے میں ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، جب دنیا اپنی ساری حدیں پار کر دے گی، جب ہر طرف اندھیرا ہوگا اور کسی مظلوم کی آواز سننے والا کوئی نہیں بچے گا، تو امید کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے اچانک کون اترے گا جو انسانیت کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا؟ کیا تباہی ہی مقدر ہوگی یا کوئی نجات دلانے آئے گا؟ اس سوال کا جواب قرآن پاک کی ایک عظیم آیت میں چھپا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے عظیم پیغمبر تھے، جنہوں نے نابینا کو بینائی دی اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا، ان کے دشمن انہیں مٹا دینا چاہتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں نہ تو مارا گیا اور نہ ہی سولی دی گئی۔ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے مقرر وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن ان کی واپسی سے پہلے کی دنیا آخر کیسی ہوگی؟ حالات تیزی سے خراب ہوں گے اور معاشرہ پوری طرح تباہ ہو جائے گا۔ سالوں پہلے سے ہی دین صرف ایک نام بن کر رہ جائے گا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے حرام چیزیں عام ہو جائیں گی۔ مہینوں اور ہفتوں کے اندر جھوٹ اس قدر پھیل جائے گا کہ وہی سچ لگنے لگے گا، اور ان کے آنے سے ٹھیک آخری دنوں میں امن و سکون مکمل طور پر دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ ظلم ہر گلی ہر شہر میں اپنا ڈیرا ڈال لے گا۔ یہ کتنا خوفناک منظر ہوگا، ذرا تصور کریں۔ ایسے ماحول میں ایک عام انسان کتنا پریشان اور الجھن کا شکار ہوگا۔ انسان خود سے اور دوسروں سے پوچھے گا کہ آخر حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ ایسے مشکل وقت میں کوئی بھی اپنا ایمان اور سچائی کا راستہ کیسے بچا پائے گا جب سب کچھ ہی دھوکا لگ رہا ہو؟ کیونکہ اس وقت انسانیت کا سامنا اپنے سب سے بڑے اور خوفناک فتنے سے ہوگا، دجال۔ یہ آخری زمانے کا سب سے بڑا دھوکے باز ہوگا جو دنیا کے سامنے خود کو خدا بنا کر پیش کرے گا۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی، وہ بارش برسائے گا، بنجر زمینوں کو آباد کر دے گا اور لوگوں کو جنت اور جہنم کے جھوٹے مناظر دکھائے گا۔ اس کے ان جھوٹے معجزات کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسے خدا مان لیں گے۔ صرف وہ لوگ جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہی اس فریب کی گہرائی کو پہچان سکیں گے۔ اس گھوپ اندھیرے اور بے بسی کے دور میں ایک روشنی کی کرن نمودار ہوگی، امام مہدی۔ وہ سامنے آئیں گے، مسلمانوں کو متحد کریں گے اور زمین پر ٹھیک ویسے ہی انصاف قائم کرنے کی کوشش کریں گے جیسے پہلے ظلم پھیلا ہوا تھا۔ وہ دجال کے خلاف ایک ہمت اور مزاحمت کا نشان ہوں گے، لیکن دجال کی چالیں اور اس کی طاقت اتنی بڑی ہوگی کہ صرف یہ کوشش مکمل نجات کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ تو پھر آخر کیا ہوگا جب دجال جیسی کاریگر طاقت کے سامنے عام انسان کی بس نہیں چلے گی؟ جب امید پوری طرح ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوگی تو دنیا اس عذاب سے کیسے بچے گی؟ کیا سب کچھ تباہ ہو جائے گا؟ یہ وہ لمحہ ہے جس کا انتظار صدیوں سے تھا۔ دنیا اندھیرے میں پوری طرح ڈوب چکی ہوگی، تب روشنی آسمان سے اترے گی، اور اب وہ وقت آ چکا ہے، حق خود آسمان سے زمین پر اتر آئے گا۔ دمشق، سیریا میں موجود سفید مینار پر یہ عظیم نزول ہوگا۔ احادیث کے مطابق یہ منظر انتہائی پرجلال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ انہوں نے 2 سفید لباس پہنے ہوں گے۔ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ایسے ٹپک رہے ہوں گے جیسے خوبصورت موتی گر رہے ہوں، اور انہوں نے 2 فرشتوں کے پروں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوں گے۔ زمین پر موجود لوگ جب اس نورانی آمد کو دیکھیں گے تو جان جائیں گے کہ آخرکار سچائی دنیا میں آ چکی ہے۔ جب وہ زمین پر تشریف لائیں گے تو نماز کا وقت ہو چکا ہوگا۔ امام مہدی انہیں دیکھ کر ادب سے پیچھے ہٹنا چاہیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ آگے بڑھ کے نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت خوبصورت انداز میں انکار کریں گے اور کہیں گے، نہیں، یہ اعزاز اس امت کے لیے ہی ہے۔ وہ امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ یہ مسلمانوں کے اتحاد اور عاجزی کی سب سے عظیم مثال ہوگی۔ نماز کے بعد شروع ہوگا آخری تعاقب۔ جب دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا پتہ چلے گا تو اس کی ساری جھوٹی خدائی ختم ہو جائے گی اور وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ وہ ان کی سانس کی تپش سے ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ اس کا لگاتار تعاقب کریں گے اور آخرکار فلسطین میں لد کے مقام پر اسے جالیں گے۔ وہاں اس دھوکے باز کا آخری ٹکراؤ ہوگا اور حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں اسے شکست ہوگی۔ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔
یہ بدلاؤ واقعی حیران کن ہے۔ دجال کے خاتمے کے بعد دنیا مکمل طور پر بدل جائے گی۔ پہلے جو دنیا ظلم، افراتفری اور پریشانی سے بھری تھی، اب وہاں مکمل امن ہوگا۔ دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہیں گے۔ شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پئیں گے اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ انسانیت صدیوں بعد سکون کا سانس لے گی۔ یہ واقعی انسانیت کا سنہرا دور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دور میں تمام جھوٹے نظاموں کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، جس سے صدیوں پرانے غلط عقائد کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک ایسا بے داغ انصاف کا نظام قائم ہوگا جس میں کسی ایک شخص کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ مکمل حق اور سچائی کی حکمرانی ہوگی۔ لیکن اس سکون بھرے دور میں اچانک ایک اور خوفناک آفت اپنا رخ بدل کر آئے گی، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ یہ ایک ایسی تباہ کن قوم ہوگی جو جدھر سے گزرے گی سب کچھ کھا جائے گی۔ ان کا سیلاب اتنا بڑا ہوگا کہ وہ زمین کے سمندر اور ندیاں تک پی جائیں گے۔ ان کے سامنے کوئی طاقت کھڑی نہیں رہ سکے گی اور انسان ایک بار پھر نہایت بے بس محسوس کریں گے۔ اس عظیم آفت کا مقابلہ تلواروں یا تیروں سے نہیں کیا جا سکے گا۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑوں پر پناہ لیں گے، اور تب وہ سب مل کر اللہ سے مدد کی گرگرا کر دعا کریں گے۔ پھر خدا کی مدد آئے گی، لیکن کسی طاقتور فوج کے روپ میں نہیں، بلکہ سب سے چھوٹی مخلوق یعنی کیڑوں اور بیماری کے ذریعے اس پوری تباہ کن فوج کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ ایک نہایت چھوٹی سی چیز ان کی تباہی کا سبب بن جائے گی۔ اس آخری آزمائش کے بعد دنیا واپس اپنے خوبصورت حالت پر آ جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ایک عام انسان کی طرح اپنی زندگی گزاریں گے۔ وہ زمین پر مزید 40 سال تک قیام کریں گے۔ وہ شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، اور پھر مقررہ وقت پر وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ پردہ فرما جائیں گے۔ ان کا یہ دنیا کا سفر ایک عام انسان کی طرح اختتام پذیر ہوگا۔ لیکن ان کی وفات کے بعد تاریخ پھر سے بدلے گی۔ دہائیوں اور صدیوں کے گزرنے کے ساتھ انسانیت دوبارہ گمراہی کے راستے پر نکل پڑے گی۔ ایک وقت آئے گا جب زمین سے ایمان مکمل طور پر اٹھ جائے گا اور صرف بدترین اور ظالم لوگ ہی زمین پر باقی رہ جائیں گے، اور آخرکار انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی جو اس دنیا کی آخری گھڑی ہوگی۔ تو اس سب کو سمجھنے کے بعد ایک سبق واضح ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ یا آنے والے وقت کی پیشگوئی نہیں ہے، یہ ہمارے آج کے حالات کے لیے ایک آئینہ ہے۔ حق اور باطل کی جنگ کسی نہ کسی شکل میں ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ دجال کا دھوکہ اور سچائی کو چھپانے کا عمل آج بھی مختلف شکلوں میں ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ ایسے میں ہر انسان کو خود سے یہ پوچھنا ہوگا کہ اس جنگ میں وہ کس طرف کھڑا ہے۔ یاد رکھیے، چاہے اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، آخر میں جیت ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے۔